حضرت سلیمان علیہ السلام کو خداوند عالم نے بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا۔ ان میں ایک یہ خصوصیت بھی قرار دی تھی کہ ساری دنیا کے جن اور انسان، چرند اور پرندے، نیز درندے، بلکہ ساری مخلوقات ارضی کو ان کے تابع فرمان کر دیا تھا۔ ہر چیز ان کے مطیع و منقاد تھی، حتیٰ کہ عناصر پر بھی ان کو اقتدار دے دیا تھا۔ وہ ہر چیز پر اپنا حکم چلاتے تھے اور ان کا حکم تمام چیزوں پر چلتا تھا۔ سلبی کا بیان ہے کہ مخلوقات میں سے جو بھی ذرا سا تعمیل حکم میں تعامل کرتا تھا، فوراً خدا کا فرشتہ اس کی سرکوبی کر دیتا تھا اور اس پر ایسا کوڑا مارتا تھا کہ وہ بھسم ہو جاتا تھا۔ وہ جن و شیاطین سے بڑے اہم کام لیا کرتے تھے۔ ان کو حکم تھا کہ دریاؤں سے جواہرات نکالو، اعلیٰ درجے کے عظیم و شان محل تعمیر کرو۔ چنانچہ وہ لوگ دفائن و خزائن کے تلاش کرتے تھے، گہرے دریاؤں میں غوطے لگا کر جواہرات وغیرہ لاتے تھے، یعنی جو انہیں حکم ہوتا تھا اس کی تعمیل بصر و چشم کرتے تھے۔ حیات القلوب میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا نے مشرق و مغرب کی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ انہوں نے 700 برس 7 مہینے تک تمام دنیا پر حکومت کی۔ تمام انس و جن، دیو و شیاطین، چرند و پرند، درندے ان کے محکوم تھے۔ خدا نے ان کو ہر شے کا علم دیا تھا۔ ان کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتیں قائم کی گئی جو یادگار ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت چونکہ بہت وسیع تھی، اللہ کی خاص عنایت سے ملی تھی۔ قرآن مجید میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ خدایا مجھے بخش دے اور مجھے ایسی عظیم بادشاہت دے پھر میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور تو بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو چونکہ سلطنت غیر محدود تھی، اس لیے اس کے واسطے لشکر بھی بہت ہی عظیم ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر 100 فرسخ کے رقبے میں آتا تھا۔ 25 فرسخ میں آدمی ہوتے تھے، 25 فرسخ میں جن ہوتے تھے، 25 فرسخ میں جانوران صحرائی ہوتے تھے اور 25 فرسخ میں مرغان ہوا ہوتے تھے۔ آرائش سلبی میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بساط یا اپنے تخت پر سوار ہوتے تھے تو اپنے سارے لاؤ لشکر کو لے کر جاتے تھے، یعنی گھر بار و خدمت گار وغیرہ سب بھی ساتھ ہوتے تھے۔ یہ لوگ چھتوں پر ایک دوسرے کے سامنے اپنے درجنوں میں کنارے کنارے بیٹھے ہوتے تھے، اور حضرت کا باورچی خانے لوہے کے تنوروں میں سمیت ہمراہ ہوتا تھا۔ بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی جن میں ایک ساتھ 60 اونٹ یا گوشت پکایا جاتا تھا، اور جلسہ گاہ کے سامنے چارپائیوں کے واسطے میدان ہوتا تھا جس میں وہ چرا کرتے تھے۔ باورچی خانہ پکانے میں مشغول رہتے تھے اور کاریگر اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، اور گھوڑے حضرت کے سامنے بندھے ہوتے تھے۔ شیخ تبریسی کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو کہ 1 فرسخ لمبا 1 فرسخ چوڑا، اسے ہوا لے جا کر حضرت حکم سلیمان سے اتنی تیزی کے ساتھ چلتی تھی کہ مہینوں کے راستوں کو گھنٹوں میں طے کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز استحضا سے یمن کی طرف گئے اور مدینہ طیبہ سے گزرے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے، کیا کہنا ہے اس کا جو حضرت پر ایمان لائے، آپ کی متابعت کرے۔ جب مکہ معظمہ سے گزرے تو بتوں کو دیکھا کہ کعبہ کے گرد رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر کعبہ نے گریہ کیا۔ خدا نے اس پر وحی کی کہ کیوں روتا ہے؟ کعبہ نے عرض کی کہ پالنے والے، تیرا ایک پیغمبر اور تیرے دوستوں کی جماعت میرے پاس سے گزری، نہ وہ میرے پاس اترے اور نہ نماز پڑھی۔ کفار میرے چاروں طرف بتوں کو رکھے ہوئے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں، تو خدا نے وحی کی کہ گریہ مت کر، بہت جلد تیری زمین کو سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں سے بھر دوں گا۔ قرآن نازل کروں گا اور آخری زمانے میں ایک پیغمبر کو مبعوث کروں گا جو میرے تمام پیغمبروں میں برتر ہوگا، اور ایک گروہ کو مقرر کروں گا جو تجھے آباد رکھے، اور فریضہ حج ان پر واجب قرار دوں گا کہ اطراف عالم سے تیری طرف آئیں گے،
اور جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف دوڑتے ہیں اسی طرح اونٹنی اپنے بچے کی جانب رجوع کرتی ہے۔ تجھ کو بتوں اور بت پرستوں سے پاک کر دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔